اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسند میں حضرت امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، آپ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جو مصیبت پر واویلا نہیں کرتا، شور و غل بپا نہیں کرتا، ساری مصیبتیں میرے لیے، ساری تکالیف میرے لیے، اور دار دار کی ٹھوکریں کھاتا ہے، عاملین کے پاس جاتا ہے، اللہ کا شکوہ لے کے جاتا ہے، ہر نتو خیرت کے پاس جاتا ہے، ہر اہل غیرت کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ میری مصیبت ٹل جائے، تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، مصیبت کا پہنچنا بھی ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر میرے آقا فرماتے ہیں جب مصیبت پہنچتی ہے اللہ تیرے گناہ مٹاتا رہتا ہے اگر تو صبر کرے اور ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ تو دوستان گرامی قدر ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، اللہ کی رضا میں خوش ہو جائے، اس کا یہ عمل عبادت ہی عبادت ہے۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ کبھی، یہ غنی کی علامت ہے، غنی وہ نہیں دولت مند، غنی وہ نہیں جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، مالک ہے بڑے بڑے کوٹھیوں کا۔ حضور فرماتے ہیں غنی تو وہ ہے جس کو اس کی رضا نصیب ہو جائے، تکلیف پہنچے تب راضی، اور اگر انعام پہنچے تب راضی، وہ اس کے انعامات پر بھی راضی، اس کی تکالیف پر بھی راضی، جی میں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی۔ ہائے دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے، ہر حال میں صبر کا دامن تھام لے، چاہے اکبر کی جوانی لٹ رہی ہو پھر بھی صبر کرے، اگر ہاتھوں پہ عسکر قربان ہو رہا ہو پھر بھی صبر کرے، قاسم و عباس کے لاشیں تڑپ رہے ہو پھر بھی صبر کرے، ان کے سامنے لاشوں کے ڈھیر ہو پھر بھی صبر کرے، اگر سکینہ جیسی معصوم تڑپ رہی ہو پیاسی ہو پھر بھی صبر کرے، اگر لاشوں کے ڈھیروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو کے ایک ہی بتا دیا کہ صبر سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے، جو صبر کرتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے بغیر حساب کے اجر ہے، اس کا حساب ہی نہیں، اتنا اجر ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اللہ درجات بلند کرتا ہے صبر کرنے والوں کے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آج کے بعد واویلا نہیں کرنا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، کتنی تکالیف تھیں، 3 بیٹے اللہ نے دیے اور لے لیے، ایک لمحہ بھی حضور نے نہیں کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، بلکہ لوگوں نے جب سورج گرہن لگا تو لوگوں نے واویلا کیا، شور و غل بپا کیا، چاہنے والوں نے، عقیدت مدنان نے، محبین نے یہ شور و غل بپا کیا کہ یہ حضور کے بیٹے کے غم کی وجہ سے ہے، یہ سورج گرہن کا لگنا حضور کے بیٹے کی غم کی وجہ سے ہے۔ میرے آقا باہر نکلے اور کہا خبردار کوئی یہ کہے کہ یہ ابراہیم کی وجہ سے ہے، کہا اس وجہ سے نہیں سورج گرہن لگا، یہ میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے لگا ہوا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ چاہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں معافیاں طلب کرو۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، یہ انداز ہمیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔